بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ عزیز پاکستانی، السلام علیکم۔ رب کی مخلوق میں سب سے بدبخت وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کھلی جنگ کرنے والوں سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک چال وہ چلتے ہیں اور ایک چال اللہ چلتا ہے، مگر سب سے بہتر چال اللہ ہی کی ہوتی ہے، واللہ خیر الماکرین۔ قرآن کی یہ ایک مختصر سی آیت اگر ہم جیسے انسانوں کی سمجھ میں آ جائے تو شاید پوری دنیا جنت کا اور امن کا گہوارہ بن جائے، لیکن بدقسمتی سے اللہ تعالیٰ کی یہ ایک چھوٹی سی مثال، رب کی خدائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کو کس طریقے سے ایکسپلین کیا ہے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یا نہ سمجھنے کی کوشش کی وجہ سے اس وقت دنیا ایک جہنم کا نمونہ پیش کر رہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت حالات بڑے دگرگوں ہیں، شخصی اور شہری آزادیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے، عوام کو جوتے کی نوک پر رکھا گیا ہے۔ پاکستان ایک ریاست بے آئین و بے قانون بن چکی ہے۔ یہاں صرف ایک قانون ہے اور وہ ہے ڈنڈے کا قانون، طاقت کا قانون۔ جس کے پاس طاقت ہے وہ اپنا زور چلاتا ہے، چاہے وہ بلوچستان میں پاک فوج کے 14 جوانوں کو ایک دن میں شہید کرتا ہے، یا وہ خیبر پختونخوا کے بعض علاقوں میں دہشت گردی کر کے سویلینز اور پاک فوج کے جوانوں کو شہید کرتا ہے۔ جہاں اس کا زور چلتا ہے وہ میاں بیالی کے ایئر بیس میں گھس جاتا ہے اور وہ درجنوں جہاز اور 35 سے زائد پاکستان کے اہلکاروں کو موت کے منہ میں دھکیل دیتا ہے۔ جہاں جس کا زور چلتا ہے وہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں، وہ لوگوں کی چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، وہ 200 مقدمے بناتے ہیں، وہ لوگوں کو گھسیٹتے ہیں، عدلیہ میں قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور پھر ایک جھٹکے میں کروڑوں شہریوں کو ان کے بنیادی حق یعنی سیاسی شناخت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ وطن دشمنوں اور غداروں نے پی ٹی آئی اور عمران خان کو بلے سے تو محروم کر دیا، مگر وہ اب اس سوچ میں پریشان پھر رہے ہیں کہ عوامی حمایت سے عمران خان کو کیسے محروم کریں، لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو کیسے نکالیں۔ عمران خان نے شعور کے جن کو بوتل سے نکال دیا ہے اسے واپس بوتل میں کیسے ڈالیں، پاکستان کے 6-7 کروڑ نوجوانوں کو کیسے سمجھائیں کہ ہم نے 76 سال میں تمہارا استحصال کیا ہے مگر تم اب بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ وہ جھوٹ کی پٹیاں جو ہماری قوم کی آنکھوں سے اتر چکی ہیں ان کو دوبارہ کیسے ان کی آنکھوں پہ باندھیں۔ یہی وہ فکر ہے جس کے تحت اس وقت پاکستان پر مسلط شیطانی قوتیں اور بدماشیاں پریشان ہیں، اور اس پریشانی کا اظہار قاضی فائز عیسیٰ کی 2 روزہ جو سماعت تھی اس دوران ہوئی، جب جسٹس بیرسٹر گوہر کے گھر پولیس کے گنڈوں نے حملہ کیا، ان کو اطلاع ملی، وہ فوراً اپنے گھر گئے۔ جب وہ واپس سماعت کو جوائن کرتے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ حالات بہت سنگین ہیں۔ جو ہی وہ حالات کی تفصیل بتانے لگتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ لائیو سماعت کو معطل کر دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ ان کا عوام سے خوف ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو سچ معلوم ہونا ان کی موت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ عوام کی آنکھوں پر کسی طریقے سے جھوٹ کی پٹی باندھ دی جائے۔ اسی طرح دوران سماعت جب پی ٹی آئی کے الیکشن کمشنر نیاز اللہ نیاز جو خود ایک اعلیٰ پائے کے وکیل ہیں، ان سے سوال و جواب میں جب قاضی فائز عیسیٰ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو اس پر نیاز اللہ نیاز نے قاضی فائز عیسیٰ کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب آپ کا بغض پی ٹی آئی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ قبل جب میرا بیٹا لا آفیسر کے انٹرویو کے لیے آپ کے سامنے آیا تو آپ نے میرے بیٹے سے بھی پی ٹی آئی کے بارے میں سوال و جواب کیے۔ اس سے قوم کو بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت پاکستان کے اداروں میں ذہنی مریض، بغض، اناد اور منافقت سے بھرے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
قاضی فائز عیسیٰ کے اسکول کی رپورٹ بھی اب منظر عام پر آ چکی ہے کہ یہ شخص بنیادی طور پہ ایک سائیکوپیتھ ہے جس کے اندر ذہنی خلل واقع ہو چکا ہے اور یہ انتہا پسندی کے رجحانات کا حامل ہے. یہ نفرت اور محبت میں انتہاؤں کو چھوتا ہے اور اس کے اندر انتقام لینے کا جذبہ عدل اور انصاف کے جذبے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے. اور یہ وہی انتقام کا جذبہ تھا جو قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان سے محروم کر کے لیا. ہونا تو چاہیے تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ اپنا غصہ ان قوتوں کے خلاف نکالتے جن قوتوں نے در حقیقت قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا. سب جانتے ہیں کہ وہ اس وقت کے وزیر قانون بیرسٹر جو ایم کیو ایم سے جن کا تعلق تھا ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا، نہ ہی پی ٹی آئی نے ان کو لا منسٹر بنایا تھا. اور یہ عمران خان اپنی وزارت عظمیٰ ہی یہی میں کہہ چکے ہیں کہ یہ ایک غلط فیصلہ تھا. بہرحال قاضی فائز عیسیٰ نے اپنا بغض و عناد تو دکھا دیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستانی سیاست اس قدر پراگندہ، اتنی پلیوٹڈ اور منافقت سے بھرپور ہے کہ سوائے جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد خان کے کسی ایک سیاستدان نے پی ٹی آئی سے سولیڈیرٹی شو نہیں کی. حامد میر اگرچہ وہ ایک انتہائی پرلے درجے کے منافق ہیں مگر انہوں نے درست کہا کہ آج ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جو آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کل کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مگر افسوس تمام سیاسی جماعتیں صرف اور صرف اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی ہیں. در حقیقت یہ 13، 14 یا 15 سیاسی جماعتیں جو پاکستان پر غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر منتخب طریقوں سے قابض رہنا چاہتی ہیں، وہ سب سمجھتے ہیں کہ عمران خان ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے. در حقیقت ان کی یہ جنگ عمران خان سے نہیں ہے، پاکستان کے 25 کروڑ عوام سے ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو اپنے حقوق سے جو آگہی، اپنی شخصی آزادیوں اور اپنے بنیادی انسانی حقوق سے جو واقفیت عمران خان نے دلوائی ہے، اس طریقے سے اس نے نوجوان نسل میں سیاسی علم اور فہم بڑھایا ہے، وہ ان 13، 14 پارٹیاں جن میں چند خاندانوں یا چند مافیاز کا قبضہ ہے یا وہ طاقتور حلقوں کی ناجائز سیاسی اولادیں ہیں، ان کے مستقبل کو شدید خطرہ ہے. یہی وجہ ہے کہ چینی چور ترین ہو یا لینڈ مافیا کا عبدالعلیم خان ہو، ڈرگ ڈیلر اون چودھری ہو یا جہالت کی فیکٹریوں والے مولانا فضل الرحمان ہوں، یا پھر پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو اور نصرت بھٹو کی کردار کشی کرنے والے آل شریف ہوں، یا نواز شریف کو مودی کا یار کہنے والا بلاول بھٹو ہو، سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور سب نے ایک اکٹھ کر لیا ہے. در حقیقت اس وقت پاکستان کی تمام عوام دشمن سیاسی قوتوں، ہماری جو بیوروکریسی ہے، عدلیہ اور جو طاقتور حلقے ہیں، ان سب نے ایک اکٹھ کر لیا ہے. اور وقت ہے کہ ہم نے پاکستان کے عوام کو ان کی پسند کے اور ان کی خواہشات کے مطابق نمائندہ حکومت نہیں آنے دینی. وہ چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان پر وہ کٹ پتلیاں مسلط رہیں جن کی مدد سے وہ پاکستان کو اپنی مرضی سے یا اپنے بیرونی آقاؤں کی مرضی سے چلا سکیں. یہاں پی ٹی آئی والوں کو یہ میں اسٹاف چیز بتا دینا چاہتا ہوں کہ بد دعاؤں سے دشمن کو شکست نہیں دی جا سکتی. محض لعنتیں ڈالنا کافی نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اب ہماری عوام جس قدر زخم خوردہ ہے، جس طریقے سے پچھلے 22 مہینے میں پاکستانی عوام کو ذلیل اور رسوا کیا گیا ہے، جس طریقے سے پاکستان کے عوام کو ان کی اپنی نظروں میں گرایا گیا ہے، جس طریقے سے پاکستان کی عوام کو یہ پیغام پہنچایا گیا ہے کہ آپ کیڑے مکوڑے ہی نہیں، آپ شاید کوئی بدترین مخلوق ہیں اور آپ پر حکومت کرنے کا حق صرف اشرافیہ کے اس ٹولے کو ہے جو اس وقت محسن نقوی یا انوار اللہ کاکڑ یا ان کے آقاؤں کی صورت میں اس وطن پر مسلط ہے. یہ وقت لعنتیں دینے
اور بد دعائیں دینے کا نہیں ہے، بلکہ یہ انتقام لینے، اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینے کے لیے میدان عمل میں اترنے کا ہے۔ آج محض دکھ اور افسوس سے ہمت ہارنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اپنی ہمت، اپنی جرات کو اکٹھا کر کے میدان عمل میں اتر کر اپنے دشمنوں سے پنجہ آزمائی کا وقت ہے۔ ضرورت ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں نکلیں، اپنے اپنے حلقے سے پی ٹی آئی کے امیدوار کو پہچانیں، اس کے انتخابی نشان کی تشہیر کریں، اپنے گلی محلے کے لوگوں، اپنے احباب، اپنے بیوی بچوں، اپنے دوستوں، اپنے ایریا آف انفلوئنس میں ہر شخص کو پی ٹی آئی کے امیدوار کا نام اور اس کا انتخابی نشان ازبر کرائیں۔ اس کے امتحان ابھی اور بھی ہیں، وہ صرف بلے کا نشان چھین کر اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے، بلکہ وہ آپ سے آپ کے ووٹ کا حق بھی چھیننے کی کوشش کریں گے، اور قوم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ کن موڑ ہے۔ اس وقت 2024 کے جو الیکشن ہیں، جس کا میسکاٹ کالا ویگو ڈالا ہے، اس انتخابات میں در حقیقت سیاسی پارٹیوں کا مقابلہ نہیں ہے۔ اس میں ایک طرف آزاد امیدوار ہوگا جس کو بلے کے نشان سے آزاد کیا گیا ہے، اور دوسری طرف غلام امیدوار ہوں گے جو بوٹ پالشے ہوں گے، تلوے چاٹنے والے ہوں گے، خوشامدی ہوں گے، ماروثیت کے مارے ہوئے ہوں گے، یا طاقتور حلقوں کے آگے ناک رگڑ کر اور ان کے آگے اپنی عزت کا بازار لگا کر اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ آزادی اور غلامی کے جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد آزاد والوں کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا۔ اللہ پاکستان اور آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم پائندہ باد۔ شکریہ والسلام۔